بابری مسجد کب بولا تھا وہ بتاؤ؟ نہیں بول سکیں گے، ڈرتے ہیں بولنے کے لیے، کیونکہ ایک تو ان کی پارٹی میں ان کا نمبر کم ہو جائے گا، اور دوسرا ان کو یہ لگتا ہے کہ دوسروں کا ووٹ نہیں ملے گا۔ میں یہ سب کچھ پارلیمنٹ میں اور آپ کے درمیان میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارا ووٹ چاہیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک دن مروں گا اور مجھے قبر میں جانا ہے، اور دوبارہ مجھے اور تم کو اٹھایا جائے گا، اور رب کریم سب سے زیادہ پوچھے گا تو ہم لوگوں سے کہ بتاؤ تم کو ہم نے مقام دیا تھا تو تم نے کیا کیا، کیا کہا۔ میں اس دن کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، میں سچائی کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں، اور سچائی یہی ہے کہ کوئی بابری مسجد کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں نے کھڑے ہو کر کہا بابری مسجد زندہ باد، زندہ باد۔ تو بتاؤ کیا گناہ کیا میں نے؟ بتاؤ، یہی تو تمہاری طاقت ہے، تمہاری دعائیں ہیں کہ ہم بول سکتے ہیں پارلیمنٹ میں، مگر ڈاکٹر صاحب کس کا علاج کریں گے جو خود مریض بنے ہوئے ہیں؟ وہ کس کا علاج کریں گے؟ تو علاج آپ کو کرنا ہے۔ جب پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا تو آپ کو ایک بولنے والا تو اختر الایمان ضرور ہے، مگر اختر الایمان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اختر الایمان مر مٹنے والا ہے آپ پر، اور اختر الایمان نے کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور اگر آپ حیدرآباد، اورنگ آباد اور کشن گنج سے اور دیگر پارلیمانی حلقوں سے جہاں مجلس اپنے امیدوار کھڑا کرنے کا سوچ رہی ہے، اگر ہمارے ایم پی کامیاب ہو کر بھارت کی پارلیمنٹ میں جائیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اور امتیاز جلیل صاحب نے سب سے زیادہ سوالات کیے، سب سے زیادہ سوالات۔ اگر اختر الایمان کو آپ کامیاب کر کے یہاں کا اپنا ایم پی بنا کر بھی جائیں گے، میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ ہاں اختر الایمان نے تاریخ دوہرا دی اور تسلیم الدین صاحب مرحوم کی یاد تازہ کر دی۔ بلکہ میں آپ سے ایک اور بات کہہ رہا ہوں، اختر الایمان کو اگر اللہ انشاءاللہ یہاں کا ایم پی بنائے گا آپ کے دعاؤں سے اور آپ کے ساتھ سے، تو بہار کی تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی ممبر آف پارلیمنٹ نہیں گزرا ہوگا جو اختر الایمان وہاں پر آپ کی آواز کو اٹھائے گا، غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو اٹھائے گا۔ میرے بھائی، جمہوریت میں پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی اگر پارلیمنٹ جاتا ہے تو صرف پارلیمنٹ کی بڑی بلڈنگ کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے نہیں جاتا۔ اگر میں ایم پی بن کر حیدرآباد کی عوام نے مجھے 4 مرتبہ بھجایا تو اس لیے نہیں بھجایا کہ اسد الدین اویسی بڑی عمارت کو دیکھ کر بیٹھ جائے، عوام نے ہم کو اس لیے بھجایا کہ جب کبھی بھی کوئی ناانصافی ہوگی تم اٹھو اور ہماری آواز کو بیان کرو، جب کوئی قانون بنے گا شریعت کے خلاف تم کھڑے ہو کر اس کی دھجیاں اڑا دو آئین کو سامنے رکھ کر۔ یہی سوچ کر تو عوام ووٹ ڈالتی ہے کہ میری آواز بن کر جائے گا، یہ میرے جذبات کی ترجمانی کرے گا، میرے سینے میں جو جذبات کا طوفان امنڈ رہا ہے وہ اپنی زبان سے میرے اس طوفان کو بیان کرے گا، وہ میری ترجمانی کرے گا، وہ غریبوں کے حق کے لیے لڑے گا۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اختر الایمان صاحب کو کامیاب کریں۔ یاد رکھیے، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے کون؟ سراج الدولہ سے غداری کرنے والے کون؟ یہی میر جعفر، میر صادق۔ یہ ننگے دین ہے، یہ ننگے وطن ہے۔ ارے تم میری مخالفت کرتے ہو کہ اسد الدین اویسی ووٹ کاٹتا ہے، میں آج تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ کیا لالو یادو نے آج نہیں کہا
کہ ہمارے دروازے نتیش کے لیے کھلے ہیں. لالو جی آپ کا گھر تو اڑ گیا، اب کون سا دروازہ کھولیں گے نتیش کے لیے آپ؟ مجھ پر الزام لگانے والوں اگر آج میں ڈگروا میں کھڑے ہو کر کہہ دوں کہ لالو نے مودی سے سیٹنگ کی، لالو نے مودی سے بات چیت کر کے نتیش کو اور آر ایس ایس کو بہار کے حوالے کر دیا، بتاؤ کیا جواب دو گے اس کا؟ تم سمجھتے ہو کہ زبان صرف تمہارے منہ میں ہے؟ ارے زبان تمہارے پاس ہوگی جو بکھی ہوئی ہے. مگر میں آج کہہ رہا ہوں کہ کیا تیجسوی اور لالو ذمہ دار نہیں ہے بہار میں بی جے پی کو لانے کے لیے؟ بتاؤ آپ. اگر ہم چناؤ لڑے اویسی ووٹ کاٹ رہا ہے. آپ نتیش کو ایک بار نتیش نے آپ کو دھوکہ دیا، آپ نے پھر اس کو ساتھ دیا، دوسری مرتبہ آپ نے بی جے پی کو ستا دے دی، اقتدار دے دیا. اور میں چناؤ لڑتا ہوں، سیمانچل کی انصاف کی بات کرتا ہوں، میں مجرم ہو جاتا ہوں. یہ ستا میں بیٹھ کر ملئی کھا لیتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، میوٹیشن کے نام پر 20-20 ہزار روپے رشوت لی جاتی ہے، مگر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. بی جے پی اگر آج ستا میں ہے بہار میں تو تیجسوی اور لالو یادو کی وجہ سے ہے، اویسی کی وجہ نہیں ہے. بتاؤ پھر کیوں نہیں کہا جاتا اس بات کو میرے بھائی؟ اس لیے نہیں کہا جاتا کہ ان کا نام تیجسوی ہے، میرا نام اویسی ہے. ان کا نام لالو یادو ہے، میرا نام اسد الدین اویسی ہے. نتیش نے پٹنہ میں بڑے بڑے مسلمان لوگوں کو بلاتے تھے، ہر مہینہ بلا کر میٹنگ کر کے بولتے حیدرآباد سے شیروانی آ رہی ہے، دور رہیے، دور رہیے، دور رہیے. اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ جو مسلمان جا کر نتیش کے پاس بیٹھ کر چائے کری پف کھاتے تھے، اب بولو تمہاری زبان کیوں بند ہے؟ ایک مولانا تھے، انہوں نے کیا کہہ دیا؟ کیا کہا انہیں کہ ہم تو بےتاب ہیں، نتیش پورے ملک کی قیادت کرے. مولانا اب اپنی زبان کیوں نہیں کھول رہے آپ؟ کھولو اپنی زبان کو. میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بھارت کی راجنیتی میں مسلمانوں کو ان کا جائز مقام ملے. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یادووں نے ترقی کی اس طرح سیمانچل کا غریب بھی ترقی کرے. جس طرح یادووں نے لالو اور اس کے پریوار کو 17 سال ستا دی، نتیش کو 12-13 سال یعنی 32 سال بہار کے نکل گئے لالو پریوار میں اور نتیش میں. بتاؤ آپ کو کیا ملا میرے بھائی؟ میں یہاں پر کیا کوئی حاصل کرنے آیا ہوں؟ میں تو صرف انصاف کی لڑائی لڑنے آیا ہوں اختر الایمان کے ساتھ. بتائیے کیا مل رہا ہے آپ کو؟ یہ 4 بے ایمان چلے گئے جن کے پاس تو کون سی منسٹری تھی؟ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، آپدا کی منسٹری تھی. کون سا تم نے کیا؟ ارے تم پہ اب آپدا آ گئی، اب تم ختم ہو گئے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے. یہی ہماری غلطی ہے. اب آپ بتائیے 32 سال نکل گئے ان کے. یہ بہار سرکار نے ایک سروے کیا، اختر بھائی نے مجھے ڈیٹا دیا، کلہیا برادری پورے بہار میں 12,83,780 ہے. کتنے ہیں؟ 12,83,780 ہیں. ان کو نوکری ملنی چاہیے تھی 20,421. لکھ لیجئے ورنہ کل بولیں گے اویسی جھوٹ بول دیا. 20,421 نوکری ملنا تھا. کتنے کلہیا برادری کو نوکری ملی؟ 5,734. اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کا ذمہ دار اختر الایمان ہے.
اس کی ذمہ داری آپ پر بھی عائد ہوتی ہے کیونکہ آپ نے لالو کا ساتھ دیا, آپ نے نتیش کا ساتھ دیا. بتاؤ تم کو کیا حاصل ہوا؟ تمہارا ووٹ ان کو اقتدار کی کرسیوں پر بٹھا دیا, تمہارا ووٹ ان کو مکھیہ منتری بنا دیا, تمہارا ووٹ ان کے 1 سال نہیں 17 سال 13 سال ان کو سत्ता کی کرسیوں پر بٹھا دیا. مگر آپ کا گھر, آپ کے گھر میں آج چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے, آپ کی اولاد کو نوکری نہیں ہے. کب تک آپ اس ناانصافی کا شکار ہوں گے میرے بھائی؟ یہ اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بہار سرکار کے ہیں. اور میں مجلس کے جو مخالفین ہیں, جو مجلس پر گالی دیتے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر تو میرا نہیں بن سکتا تو اپنا تو بن جاؤ کم سے کم تم. ارے تم مجلس کو گالی دیتے ہو, اور مودی نے کہہ دیا کہ اب کی بار پارلیمنٹ میں مودی کہہ رہا ہے کہ 370 MP جتا کر لائیں گے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تیسری مرتبہ ہمارے وطن عزیز بھارت کا وزیر اعظم مودی نہ بنے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر چیز جو ممکن ہے جمہوری طریقے میں دائرے میں رہ کر, سنویدھان کے دائرے میں رہ کر ہم بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں گے. مگر بتاؤ میرے بھائی, اگر ہم 3 سیٹ لڑتے ہیں 2019 میں تو مودی 306 کیسے جیت گیا؟ سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے. 3 سیٹ مجلس لڑتی ہے اور پورے دیش میں مودی 306 جیت گیا. بہار کے 40 سیٹ میں صرف 1 سیٹ بچا پاتے, باقی کا سب NDA جیت جاتی ہے. پوچھو آپ ان لوگوں سے, گٹھ بندھن کے لوگوں سے, تو بولیں گے اویسی ذمہ دار ہے. اب ایسا ہو گیا کہ اگر کسی گٹھ بندھن کے نیتا کے گھر میں اگر گائے بھینس ہے, صبح میں گائے بھینس نے دودھ نہیں دیا, مرغا نے آواز نہیں لگائی صبح 4 بجے, تو کوئی جا کر پوچھے گا آج مرغا نے آواز نہیں لگائی, بھینس نے دودھ نہیں دیا, کیا وجہ؟ تو بولے گا اویسی درگاہ میں آیا تھا, یہاں سے گیا ہے, اسی لیے بھینس نے کہا کہ ہم دودھ نہیں دیں گے. یعنی ہر چیز کی ذمہ داری ہم پر عائد ہو جاتی ہے. ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہماری عزت کا دینے والا اللہ ہے, ہماری کامیابی کا دینے والا اللہ ہے. اور مجھے اس دنیا میں اگر ہوں تو مجھے صرف یہی کرنا ہے کہ کوشش کروں کہ غریب اور مظلوموں کا فائدہ ہو جائے, چاہے وہ مسلمان ہو یا ہمارے ہندو دلت بھائی ہو یا OBC بھائی ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یاد رکھیے, بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا ہے. تیسری مرتبہ مودی کو بھارت کا وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے. پارلیمنٹ میں آج مودی کے 306 MP میں ایک بھی مسلم MP نہیں ہے, ایک مسلم منسٹر نہیں ہے. آج پارلیمنٹ میں کتنے مسلمان MP ہیں بتائیے آپ؟ آپ کی ہماری آبادی 17 کروڑ 2011 کا سینسس کہتا ہے. 14% کے لحاظ سے ہمارے 50 سے زیادہ MP ہونے چاہیے, مگر کتنے MP آپ کے جیت کر جاتے ہیں؟ 22 یا 23 جیت کر جاتے ہیں. اور جو بھی جیت کر جاتے وہ ڈرتے ہیں آپ کی بات کرنے سے, وہ ڈرتے ہیں آپ کی انصاف کی لڑائی لڑنے سے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کل بھارت کی پارلیمنٹ میں مسجد کا مسئلہ پیدا ہوگا, 600 سال پرانی دلی میں مہرولی کی مسجد کو بغیر کوئی قانونی کارروائی کے شہید کر دیا گیا, کیا کوئی گٹھ بندھن کے نیتا نے کھڑے ہو کر اس کی بات کی؟
نہیں کی. بات کس کی کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مکھیہ منتری نہیں بن سکا. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ نریندر مودی مسلمانوں سے ان کی شناخت کو کھینچ رہے ہیں. ہماری شناخت تو مسجد ہے. بتاؤ آپ یہ بات آپ امید کریں گے یہ گٹھ بندھن کے ایم پی بولے گا؟ نہیں بولے گا. کون بولے گا؟ اختر الایمان بولے گا. ہماری مسجدوں کو آباد رکھو، مسجدوں کو بچاؤ. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ تمام سے، مسجد کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ قرآن میں ہم کو دیا ہے، اور مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے، جو آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اپنے مسجدوں کو آباد رکھو. یاد رکھو ہماری مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے، ہمارے مسجدوں کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے. اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا نام تو یونیفارم مگر قانون کا اطلاق صرف مسلمانوں پر. میرے بھائی ایسے کٹھن نازک وقت میں میری آپ سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں مجلس کو کامیاب کریے. ہمارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. جن کو آپ نے آزما لیا اب دوبارہ غلطی مت کریے. مجلس آپ کی جماعت ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس آپ کی آواز ہے. نریندر مودی 370 ایم پی لانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. ہم کو اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بی جے پی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکیں. ووٹ ڈالنے والے ہیں ہم مگر ووٹ لینے والے بھی بنیے. اور مودی جی کے بارے میں ہم ایک بات تو کہنا چاہیں گے. آپ نے دیکھا بھارت کے پردھان منتری دبئی کو گئے تھے. دبئی کو گئے تو دبئی کے شیخ کو ایسا گلے لپٹے اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ دو بھائی مل رہے ہیں، یا حبیبی بول کے اس سے ملے. ہم مودی جی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم مودی جی سے ایک بات کہنا بھی چاہ رہے ہیں. مودی جی کبھی اب اپنے گھر میں آپ بلقیس بانو کو بلائیے. اس بلقیس بانو کو جو آپ مکھیہ منتری تھے اس کو 10 لوگوں نے اس کی عزت لوٹی. بلقیس بانو حاملہ تھی ہماری بیٹی، اس کی 3 سال کی بیٹی کو قتل کر دیا. اس کی ماں کا قتل ہو گیا، اس کے پریوار کے 2 لوگوں کا قتل ہو گیا. مودی جی جب آپ دبئی کے شیخ کو گلے لگا سکتے ہیں، ایک معصوم بلقیس بانو کو اپنے گھر کو بلائیے، اس کے سر پر ہاتھ رکھیے اور اس سے کہیے کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، تم سے انصاف ہوگا. مگر مودی جی کریں گے یا نہیں کریں گے مجھے نہیں معلوم، مگر بلقیس بانو کی آواز بھی مجلس نے اٹھائی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کٹھن حالات میں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سیمانچل کے انصاف کے لیے مجلس کا ساتھ دیجئے. اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ پورنیا کے ایئرپورٹ کا مسئلہ ہے. کبھی آپ سنے ڈاکٹر صاحب کی زبان سے؟ نہیں سنے. ڈاکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جانوروں کو جو ظلم کرے اس پر سزا بڑھ جائے. ڈاکٹر صاحب کاش تم بولتے پورنیا کا ایئرپورٹ بھی بن جائے، کاش تم بول دیتے، مگر ہم نے کئی مرتبہ اٹھایا ہے. اب اختر الایمان کو آپ کامیاب کریے. انشاءاللہ تعالی سیمانچل سے انصاف شروع ہوگا، پورنیا کا ایئرپورٹ بنے گا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا کیمپس ہے، غریبوں کی حق کی لڑائی ہے. ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایک بار یہاں سے آپ اختر الایمان کو اپنا ایم پی بنا کر پارلیمنٹ میں بھیجائیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.